کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیار کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے آدم دیوتا کی ہتھنی۔ نیل کے کنارے تپتی ریت پر جشن کا سماں ہے۔ ڈھول اور شادیانے بج رہے ہیں۔ مرد، عورتیں اور بچے زرق برق لباس پہنے ڈھول کی تھاپ پر میوے رقص ہیں۔ دور دور تک نیل کا وسیع پاٹ خشک دکھائی دیتا ہے۔ ریت ہے جو چمک رہی ہے۔ چمکتی ریت دیکھ کر کسی سوراب کی مانند بہتے پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ رقص میں تیزی آتی گئی۔ اتنے میں بڑے معبد کے ماں پجاری کے پیچھے ہولے ہولے چلتی وہ لڑکی نمودار ہوئی جو بلا شبہ ساحل نیل پر آباد بستیوں میں سب سے خوبصورت دوشیزہ تھی۔ بڑے معبد کی خادماؤں کے سہارے چلتے چلتے وہ قربان گاہ کے چبوترے پر پہنچی جسے رنگ برنگ کے کپڑوں سے سجایا گیا تھا۔ رقص رک گیا، ڈول خاموش ہو گئے۔ بڑے معبد کے ماں پجاری نے اپنی مخصوص جگہ پر کھڑے ہو کر منتر پڑھنا شروع کیا۔ دوشیزہ ملکوتی حسن جو طرح طرح کے زیورات سے مزین تھا خشک نیل کی گرم دوپہر کو مسحور کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ گوشت پوش کی لڑکی نہیں کوئی آسمانی مخلوق ہو۔ ماں پجاری کا منتر ختم ہوا تو لڑکی کی جذبات سے آری آواز فضا میں گونجی، اے نیل کے دیوتا، میں نیل کے باسیوں کی خوشحالی کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ تیرے حضور پیش کرتی ہوں۔ خشک نیل کو پانی سے بھر دے، نیل کے کنارے فصلوں سے لہرا اٹھیں اور نیل کے باسیوں کے گھر اناج سے بھر جائیں۔ پھر دوشیزہ قربان گاہ کے چبوترے پر اکیلی رہ گئی۔ سخت دل جلاد آگے بڑھا، خنجر سے ایک ہی وار سے دوشیزہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوشیزہ کا گرم گام خون نیل کی تپتی ریت پر اپنے نشان ثبت کرنے لگا۔ ڈول ایک بار پھر بج اٹھے اور زرق برق لباس میں ملبوس مرد و زن پھر رقص میں مصروف ہو گئے۔ نیل کے باسیوں کے گھر اناج سے بھرے کہ نہیں، کہانی کہتی ہے نیل دیوتا کی قربان گاہ پر ہر سال سب سے خوبصورت دوشیزہ قربان کی جاتی رہی۔ نامعلوم دیوتاؤں کو زمین کی دوشیزاؤں سے اتنا عشق کیوں ہو گیا تھا کہ وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان دوشیزاؤں کی قربانی مانگتے رہے۔ لاطینی امریکہ میں 25,000 سے زائد نوجوان لڑکیاں دیوتاؤں کو نظر میں پیش کی گئیں۔ کہانی کہتی ہے کہ عشق و محبت کی دیویاں دیوتاؤں کے مقابلے میں ذرا بزدل واقع ہوئیں کہ انہوں نے کبھی نوجوان اور خوبصورت مرد کی قربانی نہ مانگی۔ یہ شاید دیوتا ہرجائی واقع ہوئے تھے کہ وہ دیویوں کو چھوڑ کر زمینی دیوتاؤں کے عشق میں مبتلا ہو جاتے تھے، یا پھر یہ کہ دیویاں آدم زادوں سے نفرت کرتی تھیں۔ کہانی کہتی ہے کہ سارے کھیل میں بڑے معبد کے پجاری کا کمال تھا کہ جو ہر اچھی چیز اس نے اپنے لیے وقف کرا رکھی تھی، اچھے کھانے، اچھے لباس اور خوبرو دوشیزائیں۔ کہانی اپنی کینچلی تارتی رہی۔ خوبرو دوشیزائیں کبھی دیوتاؤں کے نام پر تو کبھی جنگ و جدل کے بعد صلح کی خوشی میں اور کبھی میراث بچانے کے لیے قربان گاہ میں یا جذبات کی سیج پر قربان ہوتی رہی ہیں۔ آخر کہانی موجودیت کی اس موڑ پر پہنچی جب کسی خوبرو دوشیزہ کا نکاح قرآن کے ساتھ کر دیا گیا، یا پھر اسے کنوار مسلح پر بٹھا کر بچوں کی مرثیہ میراث ہپ ہپ کر کے کھائی جانے لگی۔ تو کہانی نے سوال کیا، اللہ نے تو سب کے لیے جوڑے بنائے، ان دوشیزاؤں کے لیے جوڑا پیدا کیوں نہ کیا؟ یہاں پر آ کر آدم دیوتا کی ہتھنی نے کہانی کا ورق الٹ دیا۔ دلہن کے مخصوص لباس میں ملبوس آدم دیوتا کی ہتھنی نے دیکھا کہ آدم دیوتا اپنی بدحیت شکل، ضعیف العمری کے کند اہلا قتل سمیت اس کے سامنے موجود تھا، جس سے اسے ہر روز قتل کیا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر محبت کی دیوی آدم دیوتا کی ہتھنی میں حلول کر آئی۔ اس نے آدم دیوتا کی گردن ناپتے ہوئے کہا، زمانہ بدل گیا ہے، اب دیویاں بھی ہرجائی ہو گئی ہیں، انہیں تم جیسے آدم دیووں کی قربانی درکار ہے۔
جو اپنے کن آلوں سے آدم دیوتا کی یتھنیوں کو ہر روز قتل کرتے ہیں، میں آدم دیوتا کی یتھنی کے لیے وہ جوڑا بھجوا رہی ہوں جو کائنات کے مالک نے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔